السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ دن پہلے اجمیر کی مسجد میں بدماشوں نے مسجد کے امام کو جان سے مار دیا۔ اس کے بعد اجمیر میں کافی دن تک بہت زیادہ ہنگامہ رہا۔ سبھی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ امام صاحب کو کس نے مارا اور کیوں مارا۔ پولیس نے اس کیس کی بہت چھان بین کی۔ محترم ناظرین، مسجد کے امام صاحب اجمیر کے رام گنج تھانہ اکچھیتر محمدی مدینہ مسجد کے امام تھے۔ امام صاحب کا نام محمد ماہر تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ کچھ لوگ آئے جو نقاب پوش تھے۔ ان لوگوں نے امام صاحب کو مسجد میں گھس کر بہت پیٹا اور اتنا مارا کہ جب تک امام صاحب کا دم نہیں نکل گیا تب تک پیٹتے ہی رہے۔ اس کی پولیس نے بہت چھان بین کی، جگہ جگہ کے CCTV چیک کرائے۔ پولیس کو جو چھان بین کرنی تھی سب کیا، پر اس وقت کچھ پتہ ہی نہیں چلا امام صاحب کو کس نے مارا۔ امام صاحب کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پھر یہ کون کر سکتا ہے؟ محترم ناظرین، ابھی ایک ہفتہ پہلے پتہ چلا ہے کہ امام صاحب کو جنہوں نے مارا وہ کوئی گنڈے بدماش نہیں تھے، یہ وہ بچے تھے جن کو امام صاحب مسجد میں پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بچے مسجد میں امام صاحب سے پڑھتے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بچے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ جو بچے جن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محترم ناظرین، کچھ باتیں میں آج آپ کو حدیث کی روشنی سے سمجھانا چاہتی ہوں۔ جس رات یہ گھٹنا ہوئی تو بچوں نے ہی محلے پڑوس میں ہنگامہ مچایا اور سب کو بتایا کہ ہمارے امام صاحب کا قتل ہو گیا، کسی نے امام صاحب کو مار ڈالا۔ ان بچوں کی بات سن کر آس پڑوس کے لوگوں نے جا کر دیکھا تو امام صاحب خون سے لت پت ہوئے پڑے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس بات پر اجمیر میں بہت زیادہ ہنگامہ ہوا۔ پولیس نے چھان بین شروع کر دی، جگہ جگہ کے CCTV فوٹیج چیک کرائے، پر CCTV میں کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر بچوں سے پوچھ تاچھ کی، پر بچوں نے یہی بتایا کہ 3 نقاب پوش آئے اور انہوں نے لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر امام صاحب کو مار ڈالا۔ جب پولیس کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو پولیس نے بچوں کو الگ الگ بلا کر سب سے سوال کیے۔ پولیس نے بڑے ہی دماغ اور ہوشیاری سے اس کیس کو سلجھایا۔ پولیس نے کاؤنسلر بلوایا جو بچوں سے سوال کرے اور ان کے دماغ کی باتیں جو ان کے اندر ہے جسے وہ بتا نہیں پا رہے تھے، کاؤنسلر کے بات کرنے پر انہوں نے بتائی۔ اس کے بعد کچھ بچوں نے سچائی بتائی۔ محترم ناظرین، یہ بات سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ بچوں نے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم بچے بہت پریشان تھے۔ ہم سب نے پریشان ہو کر پلاننگ کی، امام صاحب کو رائتے میں نیند کی گولی ڈال کر رائتا ان کو دے دیا۔ رائتا پینے کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گئے تو پھر ڈنڈے سے مار مار کر ان کا قتل کر دیا۔ بچوں نے بتایا کہ پھر ہم نے ہی محلے میں جا کر شور مچایا کہ مولانا کا کسی نے قتل کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ سب کچھ بچوں نے مل کر کیا۔ جو کچھ بھی بچوں نے بتایا، پتہ نہیں یہ سب سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ اور جب مولانا کا موبائل چیک کیا تو اس میں کچھ اشلیل چیزیں پائی گئی۔ بچے مسجد میں ہی سوتے تھے، وہیں پر رہتے تھے۔ بچوں نے بتایا کہ وہ اشلیل حرکتیں ان کے ساتھ بھی کرتا تھا۔ بچوں نے اس چیز سے پریشان ہو کر اس بڑی گھٹنا کو انجام دیا۔ محترم ناظرین، اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے بات چھپا لیتے ہیں؟ کیوں معصوم بچے ایسا کرتے ہیں اور اسی بات کی وجہ سے اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دے دیتے ہیں؟ بچوں کو اپنے ماں باپ کو بتانے کی ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ میری سبھی پیرنٹ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دو، ان کے ساتھ وقت گزارو، بچوں کو صحیح غلط کا گیان دو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کیا رائٹ ٹچ ہے اور کیا رونگ ٹچ ہے۔ اپنے بچوں کو پیار سے بتاؤ، کبھی لائف میں کوئی بھی پرابلم ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، سب سے پہلے اپنے پیرنٹ سے شیئر کریں۔ اب وہ پرابلم مینٹلی ہو یا فزیکلی، سبھی پرابلم کو اپنے ماں باپ سے سب سے پہلے شیئر کرنا سکھائیں۔ محترم ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، پڑھائی کے لیے باہر نہ چھوڑیں۔ جب بچے سمجھدار ہو جائیں، ان کو صحیح غلط کی جانکاری ہو جائے،
تو آپ اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیجیں۔ چھوٹے بچے کو مدرسہ، مسجد یا ہاسٹل میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے آس پاس کے مدرسے، مسجد یا اسکول سے تعلیم دلوا دیں۔ ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جتنی کیئر ہم اپنے بچے کی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، فتنوں کا زمانہ ہے، ہر کسی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ ہم کسی کے دماغ کو نہیں پڑھ سکتے، پتہ نہیں کہ سامنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ بہتر ہوگا آپ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھیں۔ محترم ناظرین، میری سب سے گزارش ہے، اپنے بچوں کے دل میں اپنے لیے خوف پیدا نہ کریں۔ ٹائم سے بچوں سے بات کریں، ان سے پوچھیں کیسا چل رہا ہے، لائف کیسی ہے، پڑھائی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں۔ اپنے بچوں پر دھیان دو، کہیں وہ خاموش یا سہمے تو نہیں رہتے۔ اگر ایسا ہو تو ان سے بات کرو، پوچھو کیا پرابلم ہے اور اس پرابلم کو پیار سے سولو کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ کیا گھٹنا رچ دی۔ اگر ان بچوں کو کسی پر اعتبار ہوتا، وہ اپنے دل کی بات کسی کو بتا سکتے، یہ سب نہیں کرتے۔ مسجدوں مدرسوں کے ذمہ داران سے میری رائے ہے کہ مسجدوں اور مدرسوں میں کیمرے لگوائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ داڑھی والا آدمی ایسا کرے۔ محترم ناظرین، ہر فیلڈ میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دینی لائن میں ایسے لوگ ہوں تو ہمارے دین پر زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ دیکھیے سبھی لائن میں خراب لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی داڑھی یا ٹوپی والا ہو تو اسے بہت اچھالا جاتا ہے، کم کو بھی زیادہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سب کو یہی مانا جاتا ہے کہ سارے اس لائن کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داران کو ہمیشہ اپنی آنکھیں تیز رکھنی چاہیے۔ اگر ان کو کچھ بھی غلط دکھے، ایک دم ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ سبھی مدرسے اور مسجدوں میں بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے، بچے کس وقت آ رہے ہیں، کس وقت جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت رکھے، ہماری سبھی مسجدوں اور مدرسوں کی بھی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔